بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے تیسری قسط میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی پہلی دو قسطوں میں ہم نے عرب کا معاشرتی نظام، عرب کی تاریخ کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی۔ آج کی قسط سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک سے لے کر اسلام کی مکمل تاریخ آپ کو آگاہ کریں گے۔ آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا پر سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب 1000 سال سے ذلت و مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن باسط نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ کاہنوں اور منجموں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم و شان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی تورات و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزماں ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہہ یمن کا صوبیدار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تعمیر کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے اس یمن کے مندر کا رخ کیا کریں، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش و انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب قیام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری کی نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیح صورت دیکھی اور ان کی سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ کے لشکر نے میرے 40 اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے وہ دلوائیے۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی، لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً جواب دیا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ اس کا جواب سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم و شان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تعمیل ہونے لگا۔ اصحاب الفیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن ملک یمن پر قابض ہو گیا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے، تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی۔ تمام شریک وفد شرفاء کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا جا کر
نبی آخر الزمان کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ نبی ہوگا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی راہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کی، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے، چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر آن حضرت کی پیدائش کے قریب شاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ چاہے زمزم کی اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ کے صحرا میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو اللہ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا، اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں حجاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ اور مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف و نائلہ 2 بت رکھے گئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار و معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہو گئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے، حبل کے سامنے قرآن دازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ آخرکار بڑی ردوکت کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کہنا کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، بس تم ایک طرف 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور قرہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرہ نکلا۔ 200 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عام الفیل سے چند روز پیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ اسی موقع پر عبداللہ نے حالہ بنت وہب سے جو آمنہ کی رشتہ دار تھیں اپنی شادی کی۔ اسی حالہ بنت وہب کے وطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی پر عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلوا بھیجا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا
تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں جا کر غم کی یہ خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ایمن ترکا چھوڑا۔ حضرت آمنہ حاملہ تھیں اور حضرت ابھی مادر شکم میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال تھی کہ وہ فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ان سے آ کر کہتا ہے کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابتدا بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے، جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اکرم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ دونوں آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ علیہ السلام قوم حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے۔ وہ بطور دایاب کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ علیہ السلام کو مکہ میں لا کر آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ آپ نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 4 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش اور نگرانی کا کام آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لیا۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلے بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ کو موقع ملا۔ آپ کی عمر تقریباً 5 سال تھی اور آپ علیہ السلام اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن حشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی زہیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے ہیں اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو اپنی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے سن کر فرمایا، نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمے سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ آپ علیہ السلام مکہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ بعد اس کے آپ کا دل سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو وہیں رکھا گیا جہاں پر وہ تھا۔
2 बरस तक अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती और निगरानी में परवरिश पाकर आप 8 साल की उम्र को पहुंचे थे कि अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा तो आप अलैहिस्सलाम बेतहाशा रो रहे थे और जनाजे के साथ थे। अब्दुल मुत्तलिब ने मरने से पहले आपके मुताले के इंतजाम कर दिया था कि आपको अपने बेटे अबू तालिब की कफालत में देकर खास तौर पर वसीयत की कि इस लड़के यानी अपने भतीजे की खबरगिरी में कोई कोताही न करना। आपके और भी चचा यानी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मौजूद थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो बहुत समझदार इंसान थे, आपको अबू तालिब के सुपर्द इसलिए किया कि अबू तालिब और अब्दुल्ला एक ही माँ से पैदा हुए थे। लिहाजा अबू तालिब को अपने हकीकी भाई अब्दुल्ला के बेटे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती थी। अब्दुल मुत्तलिब का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और अबू तालिब ने बाप की वसीयत को बड़ी खूबी और जमा मर्दी के साथ पूरा किया। मोहतरम नाजरीन, अगली किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तारीख़ इस्लाम।